الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے اس ساری کائنات میں بندوں کو ہر طرح کی صلاحیتیں، استعداد، قوت عطا فرمائی. اگر اللہ نے استعداد، قوت عطا نہ فرمائی ہوتی تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا. جیسے ہی آپ کا موبائل یا کمپیوٹر ہے تو اس کے اندر ایک سم ہے، تو وہ آپ تبھی اسے کام لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر سسٹم ہے. اگر اس کے اندر سسٹم نہ ہو تو آپ کیسے کام لے سکتے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے کہ ایک پروگرام اندر نہیں فیڈ کیا گیا تو کر کے دکھائے نا، کچھ بھی نہیں چلے گا. لیکن جب اس کے اندر ایک پروگرام فیڈ ہے نا تو صرف آپ انگلیوں کو اشارے سے اگلے کام خود کر دیتا ہے. اب میں نے دیکھا ہے نا، تو مجھے کسی کا نام ڈھونڈنا ہو تو اتنی مشکل نہیں آتی. اوپر اس کو کلک کرتا ہوں تو نام کا کوئی پہلا حصہ یا دوسرا حصہ دباتا ہوں نا، اس نام کے جتنے ہیں سارے آ جاتے ہیں. بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور بھی کئی لوگ یاد آ جاتے ہیں. اسی طرح ہی جن کے پی ٹی سی آر ٹیلی فون ہے نا، تو میں 051 ملاتا ہوں، سارے پی ٹی سی آر والی لائنیں آ جاتی ہیں، اس میں سے وہ بھی آ جاتے ہیں اور بھی دیکھ لیتا ہوں نا. تو یہ اس کے اندر پروگرام ہے تو یہ کر رہا ہے نا. اللہ نے انسان کے اندر بھی استعداد رکھی ہے، کسی کی اپنی اوقات کوئی نہیں ہے، اس نے قوت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، کہ اس نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اب اس صلاحیت کو استعمال کرنا یہ بندے کے سپرد کر دیا. آپ کو بہترین نئی گاڑی 0 میٹر ساری خوبیوں والی دے دیا ہے اور اسٹیئرنگ پہ آپ کو بٹھا دیا، آپ چلاؤ. اب آپ کی مرضی ہے، ادھر ادھر دیکھیں، چلائیں یا کھیلیں یا کیا کریں. یہ زندگی کی بھی ساری صلاحیتیں آپ کی گاڑی میں اللہ نے ڈال دی ہیں، ساری قوتیں اللہ نے ڈال دی ہیں اور کہا لو چلاؤ. اب جہنم کی طرف جاؤ یا جنت کی طرف جاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے. اس نے آپ کو ساری صلاحیتیں دے دی ہیں. ان صلاحیتوں کا استعمال غلط کرے ٹھیک کرے یہ آپ کے ہے. یہ انسان جو اتنے لمبے لمبے پروگرام بنا لیتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے، تو اس نے قوت اسے دی ہے سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، سونگنے کی. یہ ساری صلاحیتیں من جانب اللہ ہیں. ایک صلاحیت بھی اللہ لے لینا تو آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے. میرے ایک عزیز تھے، پاکستان کے ان بندوں میں آتے ہیں جنہوں نے شروع میں PhD کمپیوٹر میں کی ہے. وہ ٹاپ کیا تھا، وہ 5ویں سے PhD تک وہ بندہ اسکالرشپ پہ گیا اور اس کے بعد پھر اس نے ایک کورس کیا اور دنیا کے مختلف ممالک سے اسے کہا جاتا تھا ادھر آج ادھر آج. تو وہ سعودیہ ریاض میں چلا گیا تھا اور وہ بڑے شان و شوکت سے تھا. اچانک وہ پاگل ہو گیا، 100% پاگل ہو گیا. ٹھیک کا استعداد تھا. آپ یقین مانیں، پہلے انہوں نے علاج کرایا، انہوں نے انٹرنیشنل ڈاکٹرز بلائے، انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے پاکستان اسے واپس بھیجا. جب پاکستان وہ آ رہا تھا تو 70 کلو تو اس کی کتابیں تھیں جو اس کے ساتھ آ رہی تھی. اور اتنا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ بیوی کا گلا پکڑ کے دباتا تھا، میں تجھے مار دوں گا، اوپر سے پھینک دوں گا. کوئی چیز آتی کہتا ہے اس میں زہر ہے. میں پاگل ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اس کو جیل خانے میں بھیج دو. اس کی بیوی نے نہیں مانا کہ اس نے مجھے زندگی کی ساری آسائشیں دی، آج بڑے وقت میں سے جیل خانے میں بھیج دوں. مار دے گا مار دے، لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ مر جائے گا اس میں. آپ یقین مانے اس کی جو اسلام آباد میں کوٹی تھی امریکن ایمبیسی کے پاس، اتنا بڑا آدمی تھا لیکن پاگل ہو گیا. سارے خاندان چھوڑ گئے. وہ کون جائے پاگل کا؟ لٹ جو جاتا پکڑ لیتا تھا. پاگل ہو گیا. ساری وجود ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے،
دماغ کا ایک پردہ اللہ نے پھیر دیا، دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، تجھے اپنی صلاحیت میں اتنا ناز تھا، دنیا کا قابل آدمی ہے، میں لے لیتا ہوں۔ یہ ساری صلاحیتیں دینے والا ہوا ہے اور لینے والا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ کچھ ہوا دیتے، پھر الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، یو کے شفٹ ہو گیا، چلا گیا، اللہ خیر کرے۔ تو میرے بھائی، پاکستانی آرمی میں جنرل شعیب تھے غالباً، میرا خیال ہے MHKCM میں ہوتے تھے، تو برین اسپیشل ہارٹ کو اسٹاپ کے تھے، وہ خود پاگل ہو گئے، اسے جرمنی بھیجا۔ ڈاکٹر مبشر تھے جو سب سے بڑے پاکستان کے ڈاکٹر، انٹرنیشنل ڈاکٹر تھے، وہ خود پاگل ہو گئے۔ وہی کون ہے یہ صلاحیتیں دینے والا؟ اللہ، جب چاہے، جتنی چاہے، جیسی چاہے، جب چاہے لے لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے نوجوانوں کو اندھے ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں بولنے والوں کو گونگے ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو بہرے ہوتے دیکھا ہے، کھڑے کھڑے آدمی کو اپاہج ہوتے دیکھا ہے۔ غلط فہمی ہے کہ میں کچھ ہوں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہم لنگر مخدوم سے آ رہے تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، شاید یہ بات کی، تو ایک ساتھی ہیں، بڑے بزرگ سے ساتھی، نیک ساتھی تھے، ایک دم آ کے نا تو دروازے پہ آ کے چیخنا شروع کر دیا، بند کر دو گاڑی، روکو گاڑی، گاڑی شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا نا، تو میں اتفاقاً دروازے کے سامنے میں نے اسے پکڑ لیا، کہتا گاڑی نہیں روکتے، میں چھلانگ مارنے لگا ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو کہا گاڑی روکو یار، گاڑی روکو، اس نے گاڑی روکی، چھلانگ مار دی، میرے پاؤں سے زمین، بہت نیک تھا، بہت نیک تھا۔ میں نے ساتھیوں کو یار کیا ہو گیا، اس کو دیکھو ذرا، میرے تو طوطے ہی اڑ گئے گا، کیا ہو گیا اس بندے کو۔ تھوڑی دیر بعد آیا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا پیٹ میں اتنا سخت درد تھا، پخانا تھا، اگر میں نہ کرتا تو بس میں نکل جاتا، میری ذلت ہو جاتی۔ یہ تو ہماری اوقات ہے، ہمیں کس بات کا گمنڈ ہے اپنی بات کے ساتھ؟ کیا ہے ہم؟ قبض ہو جاتی ہے تو آدمی چیخے مارتا ہے، کیا ہم کیا سمجھتے ہم کیا ہیں؟ ہمارے بس میں ہی نہیں۔ میں ایک دن بچے کو ایمرجنسی میں لے گیا، لگ گئی، چوٹ آ گئی، اتنی دیر میں ایک صاحب آئے، 6 فٹ سے بڑے تھے، لمبی لمبی مونچھیں، چیخے مارتے تھے، تو پورا وارڈ سب پہ چڑھا دیا اس نے نا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار کیا ہوا ہے اس کو؟ کہتا ہے 3 دن ہو گئے اس کا پیشاب بند ہے۔ میں واپس آ گیا، اتنی دیر میں نرس آئی، وہ بڑا سا وہ لے کے، اللہ جل شانہ معاف فرمائے، تو میں نکل کے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو میں نے کہا کیا بنا؟ کہتا وہ زہر نکل گیا۔ میں یہ درمیان میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں غلط فہمی ہے کہ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، ایک سیکنڈ میں ادھر کا ادھر کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بھئی یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے، اور اس کا استعمال کرنا ہمارے ذمہ لگا دیا کہ اس کو استعمال کرو گے تم، اور اگر اچھا کرو گے تو میں نے تمہیں طریقہ بتا دیا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اگر تم اپنی مرضی کرو گے، نفس کی خواہشات پہ کرو گے، تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے سزا ہوگی۔ اسکول میں بھی بچہ اگر پرچہ اچھا نہ کرے تو استاد سے فیل کر دیتے ہیں، تو اللہ بھی فیل کر دیتے ہیں، ناکامی اسی کا ہی نام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں اپنے بندوں کا ایک حلیہ بتایا ہے، اپنے بندوں کی ایک صفات بتائی ہے، اپنے بندوں کی ایک نشانی بتائی ہے، اپنے بندوں کی ایک مثال دی ہے، اپنے بندوں کا ایک نمونہ دیا ہے۔ کمپنیاں کوئی مال دینا ہو نا تو کہتے ہیں یہ ہے جی ہمارا سیمپل نا، یہ ہے کوالٹی ہماری، ذرا دیکھیں اسے۔ اللہ نے بھی کوالٹی دکھائی ہے، یہ ہے، یہ میرے بندے اگر بننے ہیں نا، تم کہتے ہو میرا بندہ بن جاؤ، میرا ہو جاؤ، تو یہ ایسے ہو جاؤ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ میرے بندے کھڑے ہوں تو مجھے یاد رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوں تو میری یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ لیٹے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، غفلت نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کائنات پہ غور کرتے ہیں، وہ یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام، وہ بنانے والے تو نے تو ایسے تو نہیں بنا دیا،
تو بہت ہی عظیم ہے، تو بہت ہی عظیم ہے، تو بہت ہی عالی شان ہے، اللہ اپنے عذابوں سے مجھے بچا۔ اب اللہ جل شانہ نے ایک سامنے نمونہ دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بندو تو تم بھی ایسے بن جاؤ، تمہارے اندر بھی۔ اب یہ ایک صفات ہے، یہ صفات پیدا کیسے ہو؟ اصل بات یہ ہے، دیکھیں جی ایک بچہ ہے دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، یہاں اس نے وہ ٹوٹی کہتے ہیں ویسے کانوں میں لگانے ہیں تو وہ لگائی ہوئی ہے، تو کوٹ سفید پہنا ہوا ہے، تو اسے جی چاہتا ہے کہ میں بھی بنوں، لیکن کیسے بنے گا؟ میٹرک کرے گا، FSC کرے گا، میڈیکل کالج میں جائے گا، اس کے بعد پریکٹس کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ ایک جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پائلٹ تیارہ اڑا کے لے کے چلا گیا، تو یہ اتنی تیارہ اڑا سکتا، وہ جائے گا پڑھے گا، پڑھنے کے بعد فلائنگ کلبز میں جائے گا اور ٹریننگ کرے گا، ایک وقت آئے گا وہ پائلٹ بن جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے جتنے شعبے ہیں تو انہیں کی نوعیت اور ترتیب تو ایسی ہے کہ وہ آدمی ان کو دیکھ کے جی چاہتا ہے، لیکن اس پروسیجر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ پروسیجر جو ہے نا اہل اللہ کے ہاں ہے، اور اس کے علاوہ کس جگہ نہیں ہے۔ جو مرضی محنت کر لو، یہ جو کیفیت، یہ جو حالت ہے نا، یہ اللہ والوں کی جوتیوں میں ملتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے اتنے بڑے عالم، اتنے اتنے بڑے فاضل، اتنے اتنے نامور انسان ان اہل اللہ کے پاس نہ آئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا امت کا انسان ہے، امام ہے، چند بندوں میں آتے ہیں، چند بندے نہیں ہوتے جو ان میں آتے ہیں، امام غزالی، امام راضی، ان بندوں میں آتے ہیں، بہت بڑے انسان تھے۔ فلسفہ میں ان کا مقابلہ بعد میں بھی کوئی نہیں کر سکا، فلسفی تھے، کوئی بھی دھیڑیا ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اتنے فلسفی تھے، دلائل دیتے تھے ذات باری کے، اور عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، لیکن فلسفی بھی تھے، بہت نیک تھے۔ تو ایک دن خیال آیا کہ یار سارے شعبے کر لیے ہیں، ایک شعبہ رہ گیا ہے، یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں چلو ان کے پاس بھی جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ دنیا ان کو اتنا تھا کہ ان کی جو مجلس ہوتی وہ ہزاروں ہوتے تھے ایک وقت، کتنا بڑا آدمی تھا، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ بھی یہی کام ہے۔ تو حضرت نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی سے تھے، سادے سے تھے، ایک جگہ پہ ہوتے تو ان کی ایک خانقاہ سی تھی۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ایک فوج ان کے ساتھ، امام راضی کے ساتھ جب بھی جاتے ان کی فوج ہوتی تھی ان کے ساتھ، تو آ کے سلام کیا، کہا کہ میں راضی ہوں، وہی جانتے تو سارے ہی تھے، تعارف اپنا کرایا، فرمایا ہاں راضی کیسے آئے ہو، میرے پاس کیسے آ گئے؟ فرمایا حضرت آپ کے پاس آیا ہوں سلوک سیکھنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کا جو ترتیب ہے یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا چلو راضی آ گئے ہو، چلو یہ ہے طریقہ اللہ اللہ کرنے کا، ضربے لگانے کا، تو آپ اس طرح کرو کہ پہلے یہ کرو تو انشاءاللہ آگے کام چلتا رہے گا، پہلے یہ کام کرو۔ تو امام راضی ہاتھ ملایا، سیکھا، سیکھ کے ان حضرت نے توجہ دی، تو امام راضی نے کیا، اور کرنے کے بعد امام راضی سے وہ چلے گئے امام راضی وہاں سے۔ کچھ دن گزرے، 2 ہفتے 3 ہفتے، امام راضی واپس آ گئے۔ ہاں ایک بات، امام راضی نے جب یہ کہا تو حضرت نے فرمایا وہ خود تو آئے ہو، اتنی فوج کو لے کے آئے، دکھانے آئے تھے کہ تم بہت بڑے امام ہو، آئے ہو اللہ اللہ کرنے، آئے ہو اپنے نفس کو توڑنے اور دکھانے، یہ آئے ہو کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو، اتنی فوج میرے پاس نہیں آئے ہو، تو خاموش ہو گئے تھے۔ خیر جب کچھ 2-3 ہفتے گزرے تو امام راضی آئے بڑے پریشانی کے عالم میں، تو کہا حضرت ایک پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا حضرت جس وقت ذکر کرنا شروع کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی چیز باہر جا رہی ہے، کوئی چیز نکلتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا او راضی تیرا فلسفہ نکل رہا ہے، تیرا فلسفہ نکل رہا ہے۔ امام راضی نے کہا حضرت میں نے 25 سال میں سیکھا ہے، 25 سال لگائے ہیں فلسفے میں امام بناؤں، تو یہ اللہ لگڑوں کو فلسفہ نکل جائے گا؟ فرمایا ہاں راضی، جہاں اللہ کا نور آتا ہے وہاں کوئی باقی نہیں رہتا، وہ فنا کرتا ہے تو بقا آتی ہے، یہ نکل جاتا ہے وہ نور سب کو نکال دیتا ہے۔ امام راضی پریشان ہو گئے، میں نے پہلے بتایا کہ بہت بڑے فلسفی تھے، ان کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ خیر ان کا تعلق حضرت سے نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے رہا، کچھ چلتا ہے رہا کام۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آ گیا،
تو میں نے اس دن بھی بتایا شیطان زندگی میں جتنے حملے کرتا ہے نا، زندگی میں جتنے حملے شیطان کرتا ہے ان سب سے زیادہ مرتے وقت کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو جانے نہیں دینا. کبھی بزرگ بن جاتا ہے، کبھی کس شکل میں آ جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کس میں آتا ہے. جانے نہیں دینا اسے ایمان کے ساتھ، نہ اسے پکڑ لینا ہے، اپنے ساتھ جہنم لے کے جانا ہے. تو وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض وقت بڑا حلیہ بنا کے بزرگ بن کے ایسے ہاتھ میں لے کے آتا ہے. کتابوں میں بھی لکھے ہیں، واقعات بھی لوگوں نے بیان کیے ہیں، بعض میں خوابوں میں بھی لوگوں نے سنائے، بہت ایسے واقع ہیں. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے جب سانس اکھڑنا شروع ہوئے تو شیطان آ گیا، خود آ گیا ابلیس. ہم جیسوں کے لیے تو اس کے چیلے بھی کافی ہیں، وہ ابلیس خود آ گیا. اور راضی دے اللہ کی دلیل، خدا کی دلیل دے کہ اللہ ایک ہے. امام راضی بہت ماہر تھے. دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. 100 کے قریب دلیلیں دی، شیطان نے ساری رد کر دی. وہی شیطان ہے. امام راضی پہ مایوسی طاری ہو گئی. ساری زندگی ساری دنیا کو شکست دیتا رہا، منواتا رہا. آج خود شکست کھا رہا. کوئی دلیل نہیں چل رہی، کوئی کام نہیں چل رہا. کیا بنے گا میرے ساتھ، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور شیطان مست ہو گیا. حضرت نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بصیرت تھے، بڑے شان والے تھے، سادے سے صوفی تھے. حضرت وضو فرما رہے تھے تو ایک ان کا شاگرد تھا، انہیں وضو کروا رہا تھا. تو اللہ پاک جب کسی کی حقائق کا، کسی کے فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ رستے بھی کھولتے ہیں. کوئی نہ کوئی نیکی کام آتی ہے، خصوصاً مرتے وقت کوئی نیکی ضرور کام آتی ہے. بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کوئی نیکی آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتی ہے. تو امام راضی کی یہ حالت بنی تو امام صاحب حضرت نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے تھے. اللہ جل شانہ نے ایک دم وہ منظر دکھا دیا. تو منظر نظر آنا شروع ہو گیا کہ راضی تو پھنسا ہوا ہے، شیطان ابلیس خود اترا ہوا ہے اور مقابلے میں آ گیا. تو حضرت کو اس نے پانی دیا تو حضرت کے ہاتھ میں پانی تھا. حضرت کے حیبت طاری ہو گئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ حضرت تو تھا. تو حضرت کے ہاتھ میں جو پانی تھا نا تو جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے پانی کو دیوار پہ اتنے زور سے مارا. اور راضی کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ ادھر حضرت کی توجہ ساتھ ہی، پانی نہیں تھا اصل میں، توجہ تھی. پانی تو ادھر ہی آتا. وہ نور کی شے کی کیفیت دل سے دل میں چلی گئی. امام راضی کی زبان سے نکلا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. شیطان ہٹ گیا، روح نکل گئی. یہ ہے اللہ والوں کے تعلق کی برکت، اس نسبت کی برکت. اللہ اکبر. کتنی ایسی باتیں ہیں کہ عموماً ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ غلط طرف لے کے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کے عقائد میں عجیب سی صورتیں بن سکتی ہیں. بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بڑا عجیب سا تعلق ہے، بڑا عجیب سا تعلق ہے، بڑا عجیب سا تعلق ہے. ہمارے دنیا کے تعلق ہوتے ہیں نا تو کوئی پریشانی آتی ہے تو رشتہ دار ایک دم آ جاتے ہیں. کوئی پیسے لے کے آتا ہے، کوئی کہتا ہے میں جات پات کروں گا، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی گاڑی لے آتا ہے. جن کے ساتھ برزخ میں جو ہمارے اکابر مشائخ ہیں، جن کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت ایک ترتیب ایسی بناتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں، ان لوگوں کی توجہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے. کرتے اللہ ہے، کرنے والے اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. تو بھئی اللہ جل شانہ نے یہاں ایک دکھایا ہے. تو دنیا میں اگر آپ نے پائلٹ بننا ہے تو فلائنگ کلب میں جائیں گے، ڈاکٹر بننا ہے میڈیکل کالج میں جائیں گے، انجینئرنگ بننا ہے انجینئرنگ میں جائیں گے. اور دکانداری بھی نہیں آتی، دکانداری بھی سیکھنی پڑتی ہے. کیل نہیں لگا سکتا. ایک بندے کو میں نے دیکھا تو اس نے اتنا پلسٹر پہنا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ویلڈنگ وہ بجلی والا تھا. کہتا جی وہ ویلڈنگ کر رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا سوراخ نہیں ہوتا نا، میں نے ڈرل مشین ماری تو وہاں آگے سڑیا تھا تو وہ ریپیٹ ہوئی اور لگی اور میری بازو ٹوٹ گئی. ارے یہ ڈرل مشین بھی ایسے نہیں چلتی، یہ ویلڈنگ بھی ایسے نہیں ہوتی، یہ بھی استاد سکھاتا ہے. تو یہاں بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بس مل جائے، سوتے میں، جاگتے میں، کھاتے میں، پیتے میں، پاکی میں، ناپاکی میں، حالت میں، ہر حال میں اللہ سے وابستگی ہو تو ایسے حضرات کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. وہ طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ وہ بس آپ کے اندر آ جائے. حضرت مولانا سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہتا ہے حضرت کوئی وظیفہ چاہیے. آپ نے فرمایا کس بات کا وظیفہ؟ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ سے محبت ہو جائے.
فرمایا یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا صرف ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جا کے جن کو اللہ سے محبت ہے، تجھے بھی اللہ سے محبت ہو جائے. اللہ اللہ، یہ رنگ ہے، صبغت اللہ کا رنگ ہے جو دوسروں پہ چڑھ جاتا ہے. یہ کیفیت ہے جو ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتی ہے. ایک آپ یقین مانیں کہ ایسے ایسے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں آدمی کے حالات بدلتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیں قرآن پہ آتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب بات ہوئی تو فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، چنے ہوئے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر، نامور. فرعون خود جادوگر تھا، تاریخ کی کتابوں میں آتا وہ بہت بڑا جادوگر تھا. اس کے جو قلعے تھے نا، اس کے قلعے، اس پہ جو اس کی حفاظت والے تھے، اس کے جادو کا خر تھا. کوئی آدمی آتا تو ایسے وہ آ جاتے تھے، تیر نکال کے بندہ بھاگ جاتا تھا. جادو، خود جادوگر تھا. تو اس نے جادوگر منتخب کر لیے، آگے سارے. اب جادوگروں نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے، فرعون پھنسا ہوا ہے نا، تو آج اس سے منوا لیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں پھنس گیا نا، بلیک میل کرو، جتنی کی بھی قیمت ڈالو اتنی ہی کم ہے. تو فرعون کو بھی انہوں نے کہا آؤ جی فرعون صاحب مناظرہ کریں گے حضرت موسیٰ سے، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ دو گے کیا؟ یہ ہے کہ ہم جیت جائیں تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنا مقرر بناؤں گا. یہاں بڑی عجیب بات ہے، یہ تصوف ہے یہاں. اس نے نہیں کہا میں وزیر بنا دوں گا، اس نے نہیں کہا میں مشیر بنا دوں گا، اس نے نہیں کہا میں جگیر دے دوں گا، اتنے کنال دے دوں. اس نے کہا اپنا مقرر بنا دوں. وہ مقرر بن گئے تو سارا تمہارا ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کا تقرب. جب اللہ کے بن گئے تو مخلوق تمہاری بن جائے. جو اللہ سے ڈر گیا مخلوق اس سے ڈرتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس شخص کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ برکتوں کی وجہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو جب فرعون سے انہوں نے کہا کیا دو گے، تو فرعون نے کہا تمہیں اپنا مقرر بنا لوں گا، تم میرے مقرب بن جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب وہ فرعون کا مقرب بننے کے لیے میدان میں آ گئے. سامنے اللہ کا نبی تھا، کلیم اللہ تھا، رسول تھا، دوسرا بھائی بھی نبی تھا. تو جادوگر جو انہیں جادوگر سمجھا حضرت موسیٰ کو. انہیں نہیں پتا تھا اللہ کے نبی، انہیں کیا پتا تھا؟ انہیں پتا تھا یہ جادوگر ہے. تو اس کے مقابلے میں آئے تو وہ اپنے فیلڈ ہونے کی وجہ سے، ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی بڑا ہے. تو ادب کیا، ایک ادب کیا حضرت موسیٰ کا. انہوں نے ادب اپنے پیشے کی وجہ سے کیا کہ پہلے آپ کریں گے کہ پہلے ہم کریں. یہاں کے مفسرین کہتے ہیں وہ ادب ان کے کام آ گیا. بے ادبی آدمی کو پھینک دیتی ہے اور ادب جوتیوں میں لے جاتا ہے. ادب وہاں لے جاتا ہے جہاں سالوں کے مجاہدے نہیں لیتے، اور بے ادبی وہاں پھینک دیتی ہے جہاں آدمی کی زندگی کی دیش بدل دیتی ہے. تو اتنا جب انہوں نے کہا نا کہ پہلے آپ کریں گے کہ ہم کریں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ لوگ اپنا کام کریں. تو وہ رسیاں لے کے آئے تھے، لمبی لمبی رسیاں، بانس لے کے آئے تھے، سامان لے کے آئے تھے. وہ سارے سانپ بن گئے، عجیب چیزیں بن گئیں، ایسے ہیبت ناک بن گئے. وہ بنے نہیں تھے، نظر آتے تھے، نظر بندی تھی. فرعون بڑا خوش بیٹھا ہوا، او جوش مار رہا تھا، او دیکھو کیا کر دیا. موسیٰ کی تو ایک لاٹھی سے وہ ایک سانپ بنتا ہے، یہاں تو سانپوں کی فوج آ گئی ہے، اژدہا آ گئے ہیں، اتنے اتنے بڑے عجیب کیڑے اور مکوڑے آ گئے ہیں. وہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کرے گا موسیٰ؟ بھاگ جائے گا یہ اس کے مقابلے. فرعون مست ہو گیا، اس کے ساتھ بیٹھے بھی خوش ہو گئے، لوگ دیکھ رہے ڈر گئے، اتنے سانپ آ گئے. وہ اللہ کا نبی، اس کے ساتھ اللہ تھا. اللہ کی طرف اس حال میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا. حالانکہ پتا تھا مجھے نبوت ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا ہے نا کہ اللہ سے اپنی نیت ہر کام میں اللہ کی طرف توجہ کرنا ہوتی ہے، توجہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا. جو ہی اللہ کی طرف رجوع کیا فرمایا موسیٰ پھینک عصا. ایسا وہ لاٹھی سی تھی، اتنی سی ایسے پھینکے وہ. اب قرآن مجید میں یہ جو مقامات پہ آتا ہے تو اپنے انداز سے، ایک جگہ آتا ہے بہت بڑا تھا اور دوسری جگہ آتا ہے بہت تیز تھا. تو مفسرین نے ان دونوں کو جمع کو کیا کہ بڑا سانپ سست ہوتا ہے. اژدہا میں نے دیکھے ہیں، وہ اتنے تیز نہیں ہوتے خطرناک ہیں، لیکن چستی نہیں ہوتی. ناگ میں بہت چستی ہوتی ہے، یا جو چھوٹے ہوتے ہیں نا بہت تیز ہوتے ہیں.
یعنی اتنے فاصلے سے میں نے خود دیکھا، مجھے اس نے ایک دفعہ مجھ پہ جمپ کی 2 دفعہ، تو اتنے فاصلے سے اڑ کے آیا میرے پاس مارنے کے لیے نا، ایسے جمپ کر کے آیا، میں ایسے گیا، اسے دوسرا جمپ مجھ پہ مارا، تیسرا مارا پھر، تو یہ ازدا ایسا نہیں کر سکتا، تو ازدا سست ہوتا ہے، وہ جو لاٹھی سے بنا نا وہ ازدا بھی تھا اور اس چھوٹے سانپ سے زیادہ چست اور تیز تھا، اس نے ایک ہی سرکل لگایا، خوف خوف خوف، سارے سانپ ازدا وہ سارے کیڑے مکوڑے ٹھپ ہپ ہپ کر کے سارے کھا کے ختم کر دیے، وہ بھائی کھا کے ختم کر دیے جب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو پکڑا تو لاٹھی کی لاٹھی ہاتھ میں آ گئی، ہیبت تاڑی ہو گئی سب کو، وہ اتنا کھا کے کدھر چلا گیا، پیٹ بھی بڑا نہیں ہوا، وہ رسیاں تو تھی بانس سے کدھر چلے گئے، کہاں ہضم کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ عمل فرعون نے دیکھا تو اس کا تو رنگ اڑ گیا، وہ خود بھی تو جادوگر تھا نا، تو اس نے کہا وہ مارے گے، وہ جو جادوگر تھے وہ صاحب فن تھے، انہوں نے نبی کا ادب کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ کرتا کہ ہمارا جادو ختم ہوتا، رسیاں رہ جاتی، بانس رہ جاتے، جادو کو اور جادو سے رد کیا جاتا، یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور بات ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کوئی سچا کام ہے نا۔ اب وہ موسیٰ کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، یہ پتا تھا کہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ایک دم سارے جادوگر سجدے میں گئے، سجدے میں چلے گئے اور کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون، پتہ نہیں اللہ کون ہے، وہ موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں ان کے سامنے جنت اور دوزخ کر دی گئی، جب وہ سجدے میں گئے تو معرفت باری نبی کی نبوت کی برکت سے انہوں نے جنت بھی دیکھ لی، انہوں نے جہنم بھی دیکھ لی، اور حکمت اور دانائی، صحابی ہو گئے تھے حضرت موسیٰ کے، وہ حکمت اور دانائی اور معرفت انہیں کمال درجے کی نصیب ہو گئی، ایک نگاہ میں نبی ہے نا۔ تو وہ جب سجدے سے اٹھے تو آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا اوے یہ کیا کیا تم نے، اچھا تمہارا یہ استاد ہے، تم سارے ایک ہو، تمہیں پتہ میں سزا دیتا ہوں، تو یہ عجیب سزائیں دیتا تھا، ادھر کا بازو کاٹتا یہاں سے اور ادھر کی ٹانگ کاٹتا تھا، ادھر کا اگر بازو کاٹتا ادھر ٹانگ کاٹتا، اور دوسرا بڑی بڑی سلاخیں تھی، گرم کر کے نا تو بندے کو لٹا کے نا تو پھر ٹھونک دیتے تھے، سلاخوں والا اس کو اس لیے کہتے۔ اس نے کہا اب دیکھو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ نا، اللہ ابھی جو فرعون کو کہتے تھے کیا دے گا اور خوش ہو گئے تھے کہ اس کی مل جائے گی اس کے ساتھ، اب وہ کیا کہتے ہیں، قرآن وہاں کلام کرتا ہے، اللہ او فرعون وہ ہمیں مار دے گا تو کیا ہوگا، ہم نے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ ایک نگاہ میں معرفت کہاں چلی گئی، علم آ گیا، کتابیں آ گئی، اللہ کی پہ یقین بن گیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ صحبت کی برکت، یہ نبوت کے ساتھ ہے۔ پھر صحابہ کے واقعات آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تو اتنی عجیب و غریب ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ایک نگاہ میں کہاں سے کہاں بندہ چلا جاتا ہے، یہ نبوت کی برکت ہے۔ نبوت کے بعد الحمدللہ تابعین، صحابہ تابعین کے دور کے بعد اہل اللہ کی وہ جماعت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی نبوت کی برکتوں کو سمیٹا اور لوگوں کا تزکیہ کیا، ان میں ورع تقویٰ پیدا کیا، انہیں اللہ سے جوڑا، اللہ کا بندہ بنایا، اللہ کی معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھائی، اور ان کی صحبت سے وہ صفات ساری پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کا دروازہ نہیں بند ہوگا، حدیث کا دروازہ نہیں بند ہوگا، فقہ کا دروازہ نہیں بند ہوگا، برکات نبی کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ پیدا کرتے رہیں گے، اللہ اپنے بندے پیدا کرتے رہیں گے اور اپنی مخلوق کو پیاسا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو پیاسا چھوڑ دیں، اللہ اسباب بناتے رہیں گے، اللہ بندے پیدا کرتے رہیں گے، بندوں کے اندر قوت پیدا کر دیتے رہیں گے، اور وہاں وہ بھی کام ہوتا رہے گا اور یہاں یہ معرفت کا بھی کام ہوتا رہے گا۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، حفظ بھی کر لیں، رٹ بھی لیں، پڑھا بھی لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن یہ سینے کا فیض سینے سے منتقل ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل السلوک، اگر کوئی شخص دلائل السلوک کو 10 دفعہ پڑھ کے بھلے حفظ بھی کر لے لیکن ذکر نہ کرے تو کوئی نفع نہیں۔ شاید یہ ہوگا مطالعہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا تصوف کیا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یورپ میں تو تصوف پہ آرٹیکل کے PhD کی ڈگریاں ملتی ہیں، تو کیا وہ صوفی ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ علمی نہیں ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ باطنی کیفیت ہے جو شیخ کے سینے سے نکل کے سینے میں ہی جاتی ہے،
جو دل سے نکل کے دل میں جاتی ہے، جو روح سے نکل کے روح میں جاتی ہے. یہ کانوں کے چسکے اور زبان کے چسکے ہوتے ہیں، باقی یہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھنا میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سامنے کتاب ہے. یہ دنیاوی اعتبار پہ ایک ذریعہ ہے آپس میں اس کو منتقل ہونے کا، لیکن برکات، کیفیات، اللہ کی وہ نوعیت، وہ جو ہے وہ سینے سے سینے میں، روح سے روح میں منتقل ہوتی ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے نا، تو وہ بہت پیاری لکھی ہے، بہت چھوٹی سی ہے. تو تقریر بخاری ہے اس کا نام، تقریر بخاری. ساری وہ نہیں ہے کچھ ایک خاص. اس میں شروع میں نا وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آئے تو انہوں نے کہا اقرا. تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، حدیث میں بھی آتا ہے. پھر کہا اقرا. پھر آپ نے فرمایا نہیں پڑھا ہوں. تو پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا. پھر کہا اور تیسری دفعہ لگایا. انہوں نے لکھتے ہیں یہ تصوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو وہ ملاکوتی جو صفات تھی وہ جبرائیل کی وساطت سے رسول اللہ کے اندر اتاری. فرماتے ہیں کہ یہی صفات شیخ کی برکت سے مریدین کے سینوں میں اترتی ہے. پھر آگے وہ لکھتے ہیں نسبت، کہ نسبت کتنے قسم کی ہوتی ہیں، نسبتیں کیا ہوتی ہیں. اس میں حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، اس کی ترتیب میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ عکس ہوتا ہے. جیسے آپ پانی پہ کھڑے ہو نا تو عکس ہوتا ہے، تو نظر آ رہا ہے، لیکن اسی وقت تک ہوگا جب تک آپ پانی پہ کھڑے ہوں. ہٹ گئے تو عکس ہٹ گیا. شیشے کے سامنے آپ کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تصویر آ رہی ہے، لیکن اتنی دیر تک آئے گی جتنی دیر آپ کھڑے ہیں. ہٹیں گے تو شیشہ کہے گا جاؤ بھی چلے گئے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے جو آدمی نئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اندر چھا جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. پھر تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت اندر اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ جیسے نہریں نکلتی ہیں نا دریاؤں سے، اس طرح وہ ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ وہ نہریں، وہ کیفیات ہمہ وقت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے حضرات گزرے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو خلافتیں دی، بڑے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے، لیکن ان کے مریدین یا ان کے جو مجازین تھے ان کے اندر یہ تیسری پیدا نہیں ہوئی تھی. تو وہ جب شہ گیا تو عکس تھا، عکس ختم ہوا، سارے صفر ہو گئے، سارے کے سارے صفر تھے. وہ عکس تھا انہوں نے اندر اتارا ہی نہیں تھا، ان کے اندر اترا ہی نہیں تھا. انہیں غلط فہمی تھی، وہ شہ کی وجہ سے ان کے منازل چل رہے تھے. انہیں غلط فہمی اپنے منازل کی تھی، وہ شہ ہٹا تو پیچھے چلا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچا. وہ یہ عکس تھا ان کے اوپر، وہ عکس کی برکت تھی، اس کی دماغ توجہ تھی. وہ ایک ہول ہوتا ہے، تو وہ انہیں سمجھ ہی نہ آئی، سمجھ اس دن آئی جس دن شیخ کی آنکھیں بند ہوئی. چلا ہم تو، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، سوائے اس کے طریقہ جانتے ہیں اللہ اللہ کرنے کا. تو وہ فرماتے ہیں تو میرے بھائی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ کیفیات کا، اللہ کا تعلق کا ذکر قرآن جی کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت سے. اب کثرت کیسے پیدا ہو؟ زبان سے ہم کتنی کثرت کر سکتے ہیں؟ بھئی سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کوئی کام کاج کرنا ہے، دکاندار ہے یا کوئی لیکچرار ہے یا کوئی بھی ہے، زبان تو اس کی ادھر مصروف ہے، تو پیچھے کتنا وقت بچتا ہے. کثرت تو وہ کہتے ہیں جو نصف سے زیادہ ہو، اور 24 گھنٹے میں اگر 12 گھنٹے سے زیادہ ذکر ہے تو کثرت ہے، ورنہ کثرت نہیں. لیکن جب اللہ کے نام کی برکت سے، اہل اللہ کی برکت سے، توجہ سے، ان سلاسل کی ترتیب سے دل ذاکر ہوتا ہے تو 24 آور چلتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور کثرت کی وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ صرف دل ہی اللہ اللہ نہیں کرتا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہوتا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو حدیث کا انکار کرتا ہے. حدیث پہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد، جب عموماً آپ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، تو یہ گھر میں پڑھنا سنت ہے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو لوگ گھر میں فجر کی سنتیں پڑھ کے فجر پڑھنے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. یہ حدیث سے ثابت ہے.
اس کی اتنی برکت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اس 3-4 دعائیں ہیں, بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے مختلف بھی ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورم فی سمعی نورم فی بصری نورم من جمالی نورم من شمالی نورم امامی نورم من خلفی نورم فوقی نورم تحت نورم وجعلنی نورم فی اصابی نورم فی لامی نورم فی دہمی نورم فی لسانی نورم فی شہری نورم اللہم آتینی نورا. شاید غلطی ہوگی پڑھنے میں. اے اللہ میرے دل میں نور کر دے, میرے دائیں نور کر دے, میرے بائیں نور کر دے, میرے آگے نور کر دے, میرے پیچھے نور کر دے, میرے اوپر نور کر دے, میرے نیچے نور کر دے, میرے خون میں نور کر دے, میری کھال میں نور کر دے, میرے بالوں میں نور کر دے, میرے اعصاب میں نور کر دے, میرے گوشت میں نور کر دے, ہڈیوں میں نور کر دے, میری زبان میں نور کر دے. اللہ مجھے نور کر دے, اللہ مجھے نور کر دے. نور ہو جانے سے مراد نہیں کہ بندہ نہیں رہے گا, بندہ ہی رہے گا. اللہ کے نور کی تجلیاں اس پہ اترے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آگ ہے, آگے بڑھتے ہیں آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین, تو میں اللہ ہوں کائنات کا پالنے والا پیدا کرنے والا رب ہوں. تو کیا درخت اللہ ہو گیا تھا؟ وہ تو نور کی تجلی تھی جو وہ جس سے آواز آ رہی تھی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو آواز تھی وہ دائیں سے بھی آتی تھی, بائیں سے بھی آتی تھی, آگے سے بھی آتی, پیچھے بھی سے آتی تھی, اوپر سے بھی آتی, نیچے سے آتی تھی. اس کی وہ ایک جت ہی نہیں تھی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان نہیں سن رہے تھے, آپ کے سر کے بال سے پورا وجود آپ کا وہ کلام سن رہا تھا, کیونکہ وہ کلام باری تھا. یہ جو کان سنتے ہیں تو مادہ چیز کو سنتے ہیں, وہ تو اللہ کا نور تھا, کلام تھا. تو سارا وجود, روح سن رہی تھی. جب روح سن رہی ہوتی ہے تو روح سارے وجود میں ہوتی ہے, اور روح کے سننے کی وجہ سے سارا مطلب لگتا تھا سارا وجود سن رہا, تو وجود روح کے ساتھ ہوتی ہے. تو بھئی اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ذکر کثیرہ نصیب ہوئے, اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے میں اللہ کی یاد میں ہو جاؤں, تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے, یہ دوسرے حصے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فرماتے ہیں یہ صوفیہ کا مراقبات ہے, یہ صوفیہ کے مراقبات ہے. اللہ کی کائنات میں غور کرے, ذات باری کی صفات میں غور کرے, اللہ کی صنعت میں غور کرے, اس میں اسے اللہ کی نور کی تجلیاں نظر آئیں گی, اسے اللہ کی حکمت و دانائی نظر آئے گی, اللہ کی عظمت اور کبریائی نظر آئے گی, اللہ کا تعلق اور احسان اس کے دل میں آئے گا, اللہ کی معرفت اور اللہ کا رجوع اسے نصیب ہو جائے گا. تو یہ ذکر اذکار, یہ معرفت باری کا, یہ مراقبات معرفت باری کا اور اللہ کی طرف دھیان کا. اب یہ ایک بڑی پوری ایک سمپل آ گیا, یہ پیدا ہے. تو یہ پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے جو ہمیں ہماری شیخ حضرت مولانا یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے شیخ انہوں نے سکھایا تھا. الحمدللہ ہم خادم نوکر الحمدللہ اس کام کو لے کے کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی کل اپنے مشائخ کے ساتھ ان کے قدموں میں میدان محشر میں جگہ مل جائے. اللہ پاک اس کام کو لے کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ صفات, یہ کیفیات پیدا, جیسے ڈاکٹر کی مثال دیا ہے, تو آپ ڈاکٹر کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کا پروسیجر, تو اس چیز کو پانے کے لیے یہاں جو پروسیجر ہے یہ خانقاہی نظام, یہ ترتیب, لیکن اس میں عرض کرتا چلوں سنت کے مطابق ہوگا. تو جہاں آپ سنت سے ہٹ جائیں گے, ریل گاڑی ٹریک پہ چل رہی ہے, ذرا سی اترے تو الٹ جاتی ہے. یہاں بھی سنت سے 1 انچ ادھر ادھر ہو جائیں گے, الٹ جاؤ گے, سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے, ساری محنت ضائع ہو جائے گی. سنت رسول کا رستہ ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پہ تیرا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے جو تقلید کا انکار کرتے ہیں, ورنہ گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں, اپنی مرضی, اپنی منشا, اپنے نفس کی خواہشات آ جاتے ہیں. تو بھئی اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو اس سن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, یا گھروں میں بیویاں بیٹھی ہیں, یا رمضان کا آخری عشرہ ہے, تو اپنے ذکر اذکار کی ترتیب کو زیادہ اچھا کریں. رمضان ہے نا, تو رمضان میں نور زیادہ ہوتا ہے, انوارات زیادہ ہوتے ہیں, روح کے اندر قوت استعداد زیادہ ہوتی ہے, اللہ کی نور کی تجلیاں زیادہ ہوتی ہیں, قبولیت زیادہ ہوتی ہے. شیطان مردود اپنے بڑے چیلوں کے ساتھ بند ہے, جہنم بند ہے, جنت کھل گئی, اس کی ہوائیں آ رہی ہیں.
اس کی صدائیں آ رہی ہیں، آؤ آؤ میں تمہاری منتظر ہوں، آؤ. تو یہ جو ہے نا فرشتے بھی ساتھ مدد کر رہے ہیں. پھر اللہ کی رحمتیں ہیں، روزے کی برکتیں ہیں، تو پھر آدمی کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، گناہ سے بھی چھوٹتا ہے. تو ان حالات میں ذکر اور زیادہ نفع دیتا ہے، اور زیادہ. ایک آدمی جب بیمار ہونا تو اس کا پہلا کیا ہے، اس کو طاقت کی دوائی سے پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد طاقت کی دوائی دی جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ یہ دوائی بھی ہے اور قوت بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور قوت بھی ہے. یہ روح کو صلاحیت بھی بخشتا ہے، اس کی گندگی کو، باطن کی گندگی کو بھی ختم کرتا ہے، اور اس کے اندر نور بھی پیدا کرتا ہے اور قوت بھی پیدا کرتا ہے. اللہ نے جو ہمیں یہ صلاح دی ہیں، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. اکیلے نہ کریں، اپنے گھر کو لے کے ساتھ چلیں، اپنے گھر کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ نہ کرے، میں اعتراض نہیں کسی بھی کرتا ہوں، کوئی نہ سمجھے، کتنا دکھ ہوگا جب میدان محشر میں بیوی کو فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے اور کسی کی بیوی کے خامد کو ہتکڑیاں پہنا کے لے کے جا رہے ہوں، کتنا وہاں درد ہوگا. اس کی بیٹی کو فرشتے مار کے گھسیٹ رہے ہیں، اس کے بیٹے کو مارتے مارتے لے کے جا رہے ہیں، دل نہیں ہل جائے گا. یہاں جو پولیس پکڑ لے کسی کو تو ماں باپ کی چیخیں نکلتی ہیں، سب کچھ لے لو، میرے بچے کو چھوڑ دو. وہاں کون چھڑا سکتا ہے؟ آؤ، آج آپ کے پاس وقت ہے، ہمت کرو. میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ذکر ذرا لمبا ہوتا ہے، نیٹ کا بھی دوسرا، اب پہلے کی طرح تو نہیں، وہ چھوٹا کر دیا لوگوں کی وجہ سے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے، آپ انہیں 10 منٹ کا خود ذکر کراتے، 10 منٹ کا آپ کے ساتھ ذکر کر لیے. اور یہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے بالکل، تو ہمارے ساتھ لطائف کر لیں، کبھی 1 لطائف کر لیں، کبھی 2 کر لیں، کبھی 4 کر لیں، انشاءاللہ عادی ہو جائیں گے. اس کے بعد اٹھ جایا کریں ہمارے ساتھ کر کے، تو باقی کہہ جی آپ اپنا کام کر لو، شروع میں بیٹھ جایا کرو، آہستہ آہستہ اس کے دل میں نور پیدا ہوگا، وہ خود بیٹھ جائیں گے. میں نے خود یہ تجربہ کیا الحمدللہ. وہ کوئی 1 لطیفے پہ اٹھ جاتا، کوئی دوسرے پہ 5 پہ، الحمدللہ آج وہ پورا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم نے بگانا نہیں ہے، جوڑنا ہے، آہستہ آہستہ ہمت ساتھ لگانا ہے. فتوے نہیں جاری کرنے، ڈنڈا نہیں استعمال کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محبت شفقت سینے سے لگانا ہے. اللہ میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. چلیں جی ذکر کے لیے صفحے بنا لیں.